آفرز لگ رہی ہیں 1 ارب روپے کی جناب اسپیکر، اور یہ کہ دنیا کے کسی جگہ میں کسی کرنسی میں پاکستان میں چاہیے یا باہر آپ کو نقد اماؤنٹ دے سکتے ہیں. یہ حالات ہیں اس وقت، یہ شیمفل حالات نہیں تو اور کیا. ڈیموکریسی فار سیل. یہاں پہ کہیں پہ باہر ایک نشان لے دیں، لگا دیں لوٹ سیل. جب یہ حالات ہوتے ہیں جناب اسپیکر، کیا ہم ماضی سے یہ نہیں سیکھتے؟ 25 سال سے زیادہ میرے عملی سیاست میں ہوئے ہیں، والد صاحب کے ساتھ رہا ہوں. باقی دیکھیں آپ کے جناب اسپیکر، ہمارے سارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں. کیا ہم لوگ ابھی تک نہیں سیکھ رہے؟ اور وہ لمٹس، ایک لمٹ ہوتی تھی، وہ لمٹس جو ہیں وہ پار کر دی گئی ہیں، تہس نہس کر کے رکھ دی ہے. جب لوگوں کے گھروں میں آپ جا کے، میں تو اس کو دہشت گردی کہوں گا، دہشت گردی سے کم تو ہے نہیں. جب لوگوں کے گھروں میں آپ تہس نہس کرتے ہیں، ان کی اہلیہ یا بچوں کو اٹھاتے ہیں. ہمارے ایک ممبر قومی اسمبلی ہیں، ان کے بیٹے کو، ینگ بیٹے کو جناب اسپیکر، کلاس کے ساتھ اس کے بال اور ناخن نکال رہے ہیں اور لائیو اس کو دکھا رہے ہیں جناب اسپیکر، اس کی والدہ کو، کہ دیکھ لیں. جی فیاض صاحب کا، فیاض جنچڑ صاحب کا، لائیو اس کو ان کی والدہ کو دکھا رہے ہیں. سعد اللہ بلوچ صاحب کی بیٹی کے ساتھ جناب اسپیکر. مطلب یہ حالات ہیں، انسان کے رونڈے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ لوگ جو کر رہے ہیں، یا ہمیں کلیئر کٹ بتایا جائے، یا انٹیریئر منسٹر آ کے یہاں پہ بولے، یا لا منسٹر آ کے یہاں پہ بولے اور کہیں کہ یا وہ اس چیز کا اعتراف کریں کہ وہ کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے. الحمدللہ 8 فروری کو بھی نہیں ہوئے، اٹھ کھڑے ہوئے اور اٹھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. وزیر اعظم عمران خان اس ہاؤس کا انشاءاللہ وزیر اعظم بنے گا، یہ آپ یاد رکھیے گا. جناب اسپیکر، یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ابھی میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتاتا ہوں. 18ویں ترمیم جس وقت ہوئی تھی، یہیں پہ 18ویں ترمیم میں ان ساتھیوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تقریباً 102 ترامیم تھیں، اور اس میں جناب اسپیکر 9 سے 10 مہینے لگے تھے. حکومت کا ایک اڑتا ڈرافٹ جو آیا، اس کا جناب اسپیکر پہلا ڈرافٹ آیا، اس پہ 62 امینڈمنٹس آرٹیکلز میں. اس کے بعد 56، اور آج جو آیا ہے اس پہ 23 ہیں. اور چاہتے کیا ہیں یہ کہ بجائے اس پہ کہ کمیٹی جو ہے وہ اپنا مائنڈ اپلائی کرے، کہ وہ تیز گام لگا کے گھنٹوں میں اس کو پاس کریں. یہ اسپیشل کمیٹی جناب اسپیکر، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، خورشید شاہ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس کا کام ہے جو ابھی میں نے آپ کو یہ سارے کیسز بتائے ہیں جو ہمارے ممبرز کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر یہ کام کرے، اس کے اوپر اس کی کھوج لگائے کہ یہ کون کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، اس کا سدباب کرنا، نہ کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پہ بیٹھے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پہ بات کرنا یا ڈیلیبریشن ایک سیپریٹ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس موجود ہے، وہاں پہ وہ بات چیت کریں. اور یہاں پہ جناب اسپیکر اس چیز کو پش کرنا، جلدی کس چیز کی ہے؟ اس آئین سازی کے ایک چیز پہ آنے والی کئی نسلیں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. جلد بازی کس کی؟ 2 مہینے لگا لیں، 3 مہینے لگا لیں. کون سا فائنانس بل ہے کہ آپ نے بجٹ کا جو فائنانس بل ہے کہ آپ کا کٹ آف ڈیٹ ہے 30 جون کے بعد آپ کا بجٹ نہ اپروو ہو تو تنخواہیں لوگوں کو نہیں ملیں گی؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو امپیکٹ کرتی ہے. آپ اندازہ یہ لگا لیں جناب اسپیکر کہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اوپر یہ چرچا چلا تھا،
سپریم کورٹ میں کہ جی ہم لوگ یہ بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کا 60,000 کیسز پینڈنگ ہے. ٹوٹل بیرسٹر گور صاحب نے چیک کرایا تھا، میرا خیال ہے کتنے کیسز تھے بیرسٹر صاحب کانسٹیٹیوشنل؟ 148 کانسٹیٹیوشنل کیسز پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، 148. تو 60,000 سے 148 آپ منہا کر لیں، اس کے لیے ایک پوری آپ کورٹ بنانا چاہ رہے تھے. یہ کس کو ڈیسیو کرنا چاہ رہے ہیں جناب اسپیکر؟ کہ جی بڑا ضروری ہے، ہمیں بتایا گیا کہ آئینی کورٹ، آئینی عدالت بنے گی، اس پہ کیسز سنے جائیں گے اور دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ جائیں گی پاکستان میں. خدا را وہ 148 کیسز کے لیے آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے تو وہ تقریباً 59,000 اور 800 اینڈ سم جو کیسز ہیں اس کے بارے میں کون سوچے گا؟ اس کے بارے میں کوئی آئینی ترمیم نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی آپ جوڈیشری کو امپاور نہیں کر رہے ہیں، آپ پروونشل ہائی کورٹس کو نہیں امپاور کر رہے ہیں، نہیں، اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں. سوچ ہے ایک نیرو فوکس کے ساتھ، اور وہ ان کے ممبران کو بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. جب ہم لوگ اس کمیٹی میں بیٹھ کے بات کرتے تھے، ہم لوگ پوچھتے تھے تو ان کے پاس جناب اسپیکر کوئی سوال ہی نہیں ہوتا تھا، آئیں بائیں شائیں ہوتی رہی ہے، کوئی مسودہ کوئی چیز نہیں. آخر میں یہاں پہ میں یہ بات ضرور کروں گا جناب اسپیکر کہ عوامی نیشنل پارٹی نے ہر ایک پارٹی کا ایک حق ہوتا ہے وہ اپنی ترمیم لائے، چاہے پرائیویٹ ممبرز بل کے ذریعے ہو، چاہے کسی اور بل کے ذریعے ہو، ضرور لائے یا ان کے پاس میجورٹی ہے. تو انہوں نے خیبر پختونخوا جس سے میرا تعلق ہے، اور یہاں پہ ہم لوگ 3-4 لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور بھی ساتھی ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کے ٹریجری کے بینچز کے ساتھی ہیں یہاں پہ، جناب والا وہ نام خیبر پختونخوا کا ایک بار پھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اس سے ہم نہیں اگریمنٹ میں، اور مجھے اکراس دا بورڈ، مجھے خود پی ایم ایل این کے ممبرز نے کال کی، مجھے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کال کی، اور انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا تو ہمارا ہے ہی ہے، انہوں نے کہا عمر ایوب یہ بات آپ نے ضرور اٹھانی ہے، اور وہاں پہ میں نے یہ بات اٹھائی ہے اس کمیٹی میں، میں نے اس پہ آج پبلک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے. خدارہ یا عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈر اور وہ لوگ اپنی ولیج کاؤنسل کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے ہیں، تو آپ کی ڈوبتی ہوئی سیاست آپ ایسی گمکری کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے ہیں. خیبر ایک حصہ ہے کے پی کے کا، خیبر پختونخوا کا، اور ساری جگہ جو ہیں ڈیرہ جات، ڈیرہ اسماعیل خان، چترال، ہزارہ، ساروں کی ریپرزنٹیشن ہے. خدارہ ڈیوائسو نہ بنے، انکلوسیو بنے. انکلوسیونس ہوگی تو ملک آگے چلے گا. آخر میں جناب اسپیکر میں یہی بات کروں گا کہ جو کیسز ہمارے لوگوں پہ جو اس فیشسٹ گورنمنٹ بنا رہی ہے، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جس طرح جیل میں غلط فکٹیشس کیسز میں لگا کے مبتلا کر کے ان کو رکھا ہوا ہے، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور اس ملک کی یہاں پہ صرف ایک طریقہ کار ہے، یہ ملک ترقی کرے گا وہ صرف اور صرف تب کرے گا جس وقت پاکستان میں رول آف لا ہوگا. مختلف ڈیلیگیشنز آئے، ساروں نے ایک ہی بات کی ہے، انفارملی ہم سے آؤٹ ریچ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور انہوں نے گورنمنٹ کو بھی کہا یہ پرنٹ میڈیا کو اربوں روپے کے اشتہارات دے دیں، جو مرضی ہے دے دیں، اشتہارات سے یا ایس آئی ایف سی سے یا ڈی آئی ایف سی سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. ایک چیز سے انویسٹمنٹ آئے گی، آئین اور قانون کی بالادستی. اور آئین اور قانون کی بالادستی جناب اسپیکر تب آئے گی جس وقت آپ آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کوئی بھی آئین سازی کرنا چاہیں تو اس کے اندر رہ کے کریں، نہ کہ آپ اسٹیٹ کے اوزار. میں پھر وہ آرٹیکل آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جہاں پہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن، آخر میں بات کروں گا ریاست ہوتی کیا چیز ہے.
ریاست مجلس شورا یہ ایوان اور سامنے سینٹ ہمارے اور وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلیاں اور وہ ادارے جو کہ ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں، جن کے پاس اختیار دیا ہوا ہے اس آئین پاکستان میں، باقی جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ آپ کی رینجرز ہو، چاہے آپ کی پولیس فورس ہو، چاہے آپ کی اینٹی نارکوٹکس فورس ہو، چاہے آپ کی مسلح افواج ہو، چاہے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، ہیں کھڑے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔